بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فعل کی علامات پڑھیں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے اسم کی علامات پڑھی تھی۔ اگر آپ نے پچھلے سبق نہیں پڑھا تو پہلے پچھلے سبق سن لیں، ڈسکرپشن میں جائیں، وہاں سے لنک پہ کلک کر کے سن سکتے ہیں، اور اوپر جو ہے وہ کلک کرے تو وہاں سے بھی آپ سن سکتے ہیں۔ تو یہاں آج ہم فعل کی علامات پڑھیں گے۔ ہم نے پڑھی تھی کلمہ کی 3 اقسام، اسم، فعل اور حرف، تینوں کی تعریفیں ہو گئیں، اسم کی علامات بھی ہو گئیں۔ آج ہم فعل کی علامات پڑھیں گے۔ فعل کی ہم نے تعریف کی تھی، فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے، اور 3 زمانوں یعنی حال، مستقبل یا ماضی میں سے کوئی زمانہ بھی اس میں پایا جائے۔ جیسے قتل، یہ ماضی کی مثال ہو گئی۔ قتل کا مطلب ہے اس نے قتل کیا۔ ظلم، اس نے ظلم کیا۔ قال، اس نے کہا۔ یہ تینوں ماضی کی مثالیں ہو گئی۔ یعبد، وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا۔ نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے۔ یہ مستقبل اور حال کی مثالیں ہوں گی۔ فعل کی علامات، فعل کو ہم کن علامتوں سے پہچانیں گے تو اس کی چند علامتیں ہیں۔ نمبر 1، قد جس لفظ کے شروع میں ہو وہ فعل ہوگا، جیسے قد قامت الصلاۃ، بے شک نماز کھڑی ہو گئی ہے۔ نمبر 2، جس لفظ کے شروع میں سین ہو، جیسے سیصلی، ان قریب وہ داخل ہوگا۔ نمبر 3، جس لفظ کے شروع میں سوف ہو، جیسے سوف تعلمون، ان قریب وہ جان جائیں گے۔ نمبر 4، جس لفظ کے شروع میں حرف جزم ہو۔ حرف جزم بھی آپ پڑھیں گے، ان کی تعداد کتنی ہے، فی الحال آپ صرف اتنا یاد کر لیں۔ جس لفظ کے شروع میں حرف جزم ہو وہ بھی فعل ہوگا، جیسے لم یلد، نہیں جنا اس نے، یعنی اس کی اولاد نہیں، اور ولم یولد، اور نہ وہ جنا گیا، یعنی نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ نمبر 5، جس لفظ کے شروع میں اتینا، الف، تا یا نون میں سے کوئی ایک حرف ہو، جیسے اعوذ، یعوذ، تعوذ اور نعوذ۔ نمبر 6، جس لفظ کے آخر میں تائے ساکن ہو، جیسے قالت، اس ایک عورت نے کہا۔ نمبر 7، ضمیر مرفوع متصل جس کے آخر میں ہو، جیسے ضربت، ضربتی یا ضربتا۔ نمبر 8، امر کا صیغہ ہو، جیسے اکتب۔ نمبر 9، نہی کا صیغہ ہو، جیسے لا تضرب۔ نمبر 10، اس کے آخر میں نون تاکید ہو، نون تاکید ثقیلہ ہو، جیسے لینصرن، یا نون خفیفہ ہو، لینصرن۔ نمبر 11، ماضی ہو، جیسے قرأ، طلع۔ تو آج کے سبق میں ہم نے پڑھ لی اسم کی علامات، تو اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ حرف کی علامات پڑھیں گے۔